الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم تدبر قرآن کی اس نشست میں 18ویں پارے کے مضامین پر گفتگو کریں گے۔ 18ویں پارے کی ابتدا سورہ مؤمنون سے ہوتی ہے اور ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 23 ہے اور نزول کے اعتبار سے 74 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، اور یہ سورہ مبارکہ مکی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ابتدا ہی میں صاحبان ایمان کی عظمت، شان اور بطور خاص ان کی علامات کا تذکرہ فرمایا ہے، جس سبب سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ مؤمنون کہا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کے ابتدا ہی میں جو مومنین فلاح یافتہ ہیں ان کی 7 علامات اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں، اور بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے حسین پیرائے میں رب ذوالجلال نے اپنے ان برگزیدہ بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے فلاح پا گئے، ایمان والے مراد پا گئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کون سے ایمان والے فلاح پا گئے، مراد پا گئے؟ تو پہلی علامت ذکر کی کہ وہ مومنین جو اپنی نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں، یعنی خشیت اور بندگی کی معراج کو پا کر اپنے رب ذوالجلال کی بندگی کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بیہودہ باتوں سے ہر وقت اپنے آپ کو کنارہ کش رکھتے ہیں اور بیہودہ باتیں اور لایانی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو ہمیشہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنی جان و مال کو پاک کرتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو ہمیشہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ اور اسی میں اس سے پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے ایک اور علامت ذکر فرمائی فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والے نہیں ہوتے۔ جو احکامات الہیہ اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیے ہیں، جو چیزیں ان پر حلال ہیں وہ انہیں حلال سمجھتے ہیں، جو حرام ہیں وہ انہیں حرام تصور کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور جو اپنی نمازوں کی مداومت کے ساتھ حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی 5 وقتہ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں رہنے دیتے اور استقامت کے ساتھ اللہ رب العزت کی نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ یہ تمام علامات ذکر فرمائیں، یعنی کہ سب سے پہلے فرمایا کہ جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنی بیہودہ باتوں سے، بے مقصد باتوں سے گریز کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، حد سے تجاوز نہیں کرتے ہیں، عہد و پیما کی محافظت کرتے ہیں اور ایماندار رہتے ہیں، اور 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جن میں یہ صفات ہیں ان کی شان کیا ہے، ان کا انعام کیا ہے، ان کا ثمر کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ کون سی جنت؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ جنت کے سب سے اعلیٰ باغات، کہ جسے قرآن مجید فرقان حمید نے فردوس کہا ہے، فرمایا فیہا خالدون، اور وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بے شمار مقامات پر جہاں جنت کا تذکرہ کیا، وہیں جنت کے مختلف طبقات کا تذکرہ کیا ہے، اور مفسرین نے ذکر فرمایا کہ جتنے بھی طبقات اللہ رب العزت نے جنت کے پیدا فرمائے ہیں، ان میں سب سے بڑا طبقہ اور بڑا مقام جنت الفردوس ہے، اور یہاں اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا
کہ جنت الفردوس کے مالک اور وارث وہی لوگ ہیں کہ جن میں اور جن کی صفات میں یہ 7 عادات اور صفات بدرجہ کمال موجود ہوں گی، اور یہی لوگ فلاح یافتہ ہیں، اور یہی لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مراد کو پانے والے لوگ ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان تمام صفات عالیہ کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں، تاکہ ہم بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جنت الفردوس کے حقدار بن سکیں۔ پھر رب ذوالجلال نے مومن کی ان تمام صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد حضرت انسان کی تخلیق کو ایک دفعہ پھر ذکر فرمایا ہے، اور جو مرحلہ وار تدریجاً اس کی تخلیق ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک، اس تمام کو رب ذوالجلال نے یہاں بڑے ہی جامعیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، سب سے پہلے فرمایا کہ ہم نے انسان کی تخلیق مٹی کے خلاصے سے فرمائی ہے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، فرمایا کہ ہم نے پھر اس سے نطفہ پیدا کیا، یعنی ایک پانی کا تولیدی قطرہ پیدا فرمایا۔ پھر فرمایا کہ اس قطرے کو پیدا کرنے کے بعد ایک مضبوط جگہ پر رکھا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، یہاں جو مضبوط جگہ ہے، جو مضبوط مقام ہے، اس سے مراد رحم مادر ہے۔ فرمایا کہ مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد اس سے نطفہ یعنی تولیدی قطرہ پیدا فرمایا، اور اس تولیدی قطرے کو ہم نے ایک مضبوط محل میں مقام میں رکھا جو رحم مادر ہے، ماں کا پیٹ ہے۔ پھر اس کے بعد اس نطفہ سے، اس تولیدی قطرے سے آگے کے جو سلسلہ وار تدریجی تخلیق کا مرحلہ ہے اس کو ذکر کیا کہ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، کہ پھر ہم نے اس تولیدی قطرے کو پانی کے اس قطرے سے ہم نے لوتھڑا بنایا۔ پھر فرمایا فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اس کے بعد ہم نے اس لوتھڑے سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، یعنی فرمایا کہ ہم نے اس معلق وجود کو ایک ایسا لوتھڑا بنا دیا، پھر ہم نے اس لوتھڑے سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا، اور پھر اس ہڈیوں کے ڈھانچے پر ہم نے ہڈیوں کے ڈھانچے پر فکسونا العظام لحما، کہ ہم نے ان ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت اور پٹھوں کو چڑھایا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، اور پھر اس کے بعد ہم نے اسے تخلیق کیا دوسری صورت میں، یعنی بدل کر تدریجاً اسے نشو نما دی، اور فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ جب اس کی تکمیل فرمائی تو فرمایا کہ سب سے بہتر پیدا فرمانے والا جو رب ہے، اس نے پھر اس کے وجود کو مزید بڑھایا، یعنی اس میں مزید حسن پیدا کیا، مزید طاقت پیدا کی، اور توانا انسان اس کو مکمل فرمایا۔ یہ تمام مرحلے ذکر کیے، اور ان کو ذکر کرنے کے بعد رب ذوالجلال نے فرمایا ثم انکم بعد ذالک لمیتون، پھر بے شک تم اس زندگی کے بعد، ان تمام مراحل کے بعد جب تمہیں زندگی دی جائے گی، تم دنیا میں آؤ گے، تو اس دنیا کی زندگی کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک تم قیامت کے دن زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ یہاں اگر ہم غور اور فکر کریں تو اللہ رب العزت نے تخلیق کو ذکر کرنے کے معاً بعد انسان کو اس جانب متوجہ کر دیا کہ یہ تم تخلیق کا یہ خوبصورت مظہر دیکھ کر اپنی ذات پر گھمنڈ اور غرور مت کرنا، اپنے وجود میں کوئی بڑائی محسوس نہ کرنا، بلکہ یہ زندگی تو تمہارے رب کی جانب سے ایک امانت ہے، اور وہ امانت تم سے واپس لی جانی ہے کہ پھر موت کی صورت میں تمہیں واپس اپنے رب کی جانب پلٹنا ہے، اور کل قیامت کے دن تمہیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اور تم اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے۔ یہاں میں ایک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اکثر و بیشتر انسان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دنیا ہے، دنیا میں ہی ہم نے رہنا ہے، اس کے لیے ہم بہت تگ و دو کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم نے مرنا ہے، مگر کبھی کبھی انسان شیطان کے وساوس میں اس قدر گھر جاتا ہے، اور شیطان اسے اس قدر گھیر لیتا ہے کہ وہ اپنی آخرت کو اور اپنے رب کو بھول بیٹھتا ہے، اپنی موت کو بھول بیٹھتا ہے، تو بہت سارے گناہ کر جاتا ہے، رب کی نافرمانیاں کر جاتا ہے، بندگی سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر اسے احساس ہوتا ہے جب موت قریب آتی ہے نا،
دنیا میں جب طاقتور تھا، بھاگتا دوڑتا تھا، رزق کمانے والا تھا، سب پر اپنا روب جمانے والا تھا اور اپنی طاقت پر ناز کرنے والا تھا، پھر آہستہ آہستہ جب اس کی ہڈیوں سے گودا ختم ہونے لگتا ہے، اس کی توانائی کم ہونے لگتی ہے، وہ نوجوان اب بوڑھا قرار دیا جانے لگتا ہے، جس کی طاقت سے دنیا گھبراتی تھی، آج وہ خود سے اپنا ہاتھ بھی نہیں ہلا پا رہا ہوتا، تو اب جیسے جیسے وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر اسے موت یاد آنے لگتی ہے، اسے یہ نظر آنے لگتا ہے کہ اب میرا وقت بہت قریب ہے اور موت مجھے آ لے گی۔ اس وقت جب اسے احساس ہوتا ہے تو پھر وہ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، عرض کرتا ہے کہ مجھے معافی مل جائے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب موت غرغرہ بن کر اس کے حلق میں آ کر پھنستی ہے تو فرمایا کہ اس سے پہلے پہلے اگر کوئی رب کی بارگاہ میں نادم ہو جائے تو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا۔ تو ہمیں یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ہم ہر موقع کو غنیمت جانتے ہوئے رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے رہیں اور رب ذوالجلال کی بارگاہ سے اپنی لو کو لگاتے رہیں اور اپنی موت کو یاد رکھیں اور اس حاضری کو یاد رکھیں کہ جو کل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری موجود ہونی ہے اور حاضر ہو کر ہم نے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے بعد کائنات کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا، زمین و آسمان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ساتوں آسمانوں کو پیدا فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، بے شک ہم نے تمہارے اوپر کرۂ ارضی کے گرد فضائے بسیط میں نظام کائنات کی حفاظت کے لیے 7 راستے بنا دیے ہیں، وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ فرمایا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بڑا خوبصورت انداز ذکر فرمایا ہے جو ہماری زمین کے جملہ علوم پر دسترس کا ایک خوبصورت مظاہرہ ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فرمایا کہ جب یہ کائنات تخلیق کی جا رہی ہے تو اس وقت اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی برسایا، اتنا برسایا کہ یہ زمین جو ہے وہ تر ہو گئی، لیکن چونکہ زمین کا یہ خاصہ ہے کہ یہ تمام پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، زمین کی تہوں میں اور زمین کی گہرائیوں میں وہ پانی چلا جاتا ہے، مگر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے وہ اہتمام اتنا خوبصورت انداز میں فرما رکھا ہے کہ جہاں جہاں زمین کی تہوں میں پانی کو رکنے کا حکم دیا گیا وہ پانی اس سے نیچے نہ جا سکا، جہاں تک جانے کا حکم دیا گیا پانی اس سے اوپر نہیں آ سکا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی زمین ہوتی ہے کہ اگر ہم 40 فٹ تک اسی کی کھدائی کریں تو پانی نکل آتا ہے، کوئی زمین ایسی ہے کہ 1,000 فٹ تک آپ کھدائی کر لیتے ہیں نیچے سے پانی نہیں نکلتا۔ فرمایا کہ یہ بھی زمین اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہے، جہاں اس پر برسنے والے پانی کو رکنے کا حکم دیا اس پانی نے وہیں آ کر رکنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی تخلیق اور قدرت کا ایک خوبصورت شاہکار ہے جو قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ پھر رب ذوالجلال نے اس کائنات کے خوبصورت زمین و آسمان کے مظاہر کے بعد جانوروں کے ذریعے سے سبق آموز نشانیوں کا ایک دفعہ پھر ذکر کیا ہے۔ یہ ہم 14ویں پارے میں بھی اس پر گفتگو کر چکے ہیں۔ یہاں پھر فرمایا کہ یہ جانور بھی تمہارے لیے کیسی کیسی علامات کے اظہار کا ذریعہ ہیں کہ ہم ان کے پیٹ سے تمہیں دودھ کی شکل میں بہترین مشروب عطا کرتے ہیں اور دوسرے بھی بہت سارے فوائد عطا کرتے ہیں، کہ جیسے پہلے بھی ہم نے عرض کیا کہ اب بھی اللہ رب العزت ان جانوروں میں بھی مختلف تقسیم فرما دی۔ کچھ جانور ہیں کہ جن کا گوشت ہمیں میسر آتا ہے، کچھ جانور ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں دودھ میسر آتا ہے، کچھ جانوروں کو ہم سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کچھ جانور بار برداری کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ تقسیم فرما کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ساری مخلوقات تمہارے سامنے ہیں، جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، اور یہ تمام پیدا کرنے کے بعد ان تمام کو ہم نے حضرت انسان کی خدمت پر معمور کر دیا۔ جانور بھی ہمیں فائدہ دے رہے ہیں، سورج بھی ہمیں فائدہ دے رہا ہے، چاند بھی اپنی روشنی کے ذریعے سے ہمیں نفع پہنچا رہا ہے، زمین بھی ہمیں اپنے معدنیات کے ذریعے سے مال و دولت عطا کر رہا ہے۔ جتنی مخلوقات ہیں وہ تمام کی تمام جناب انسان کو تقویت، فائدہ اور نفع دینے پر معمور کر دی گئی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ انسان ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے اپنی جملہ مخلوقات میں اشرف المخلوقات فرما دیا ہے۔ اس کے بعد سلسلہ نبوت کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ پورا واقعہ ایک دفعہ پھر ذکر کیا گیا کہ جب نافرمانوں نے ان کی بات نہیں مانی، آپ کا استہزاء کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی باتوں کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو اس وقت پھر جناب نوح علیہ السلام نے دعائے ضرر فرمائی
تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے کشتی بنانے کا حکم دیا، اور پھر جتنے چوپائے جانور تھے ان کے جوڑے کشتی میں سوار کرنے کا حکم دیا، اور ایک دفعہ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کا ذکر کیا گیا جو نافرمانوں میں شامل تھا۔ فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، کہ ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی کلام اور خطاب یا ہم سے کوئی گزارش نہ کریں، بے شک وہ جو نافرمان اور وہ ظالم ہے وہ غرق ہونے والے لوگوں کے ساتھ ہی غرق کیا جائے گا۔ اس پر ہم بالتفصیل پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جو اسلامی معاشرے کی اجزاء ترکیبی قائم فرمائی ہیں وہ کسی نسبت کے اعتبار سے نہیں ہوتی، مال و اسباب کے ذریعے سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ تقوی، خشیت اور عمل صالح کے ذریعے ہوتی ہیں۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یعنی قوم عاد کا تذکرہ کیا گیا۔ وہ خوشحال لوگ، مالدار لوگ کہ جو جناب ہود علیہ السلام کو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور پھر حضرت ہود علیہ السلام نے جب دعائے ضرر فرمائی تو پھر ان پر بھی عذاب نازل ہوا۔ یہاں ایک بات میں ضمناً عرض کرنا چاہتا ہوں، پیچھے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی اور یہاں قوم عاد جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے، انہوں نے ایک مشترک بات اپنے نبیوں کے بارے میں بیان کی ہے، اور وہ یہ کی ہے کہ جناب یہ تو ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں، یہ تو ہماری طرح بشر ہیں، یہ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ان کے تو ہماری طرح بچے ہیں، یہ بھی تجارت کرتے ہیں، ہم بھی تجارت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں ہدایت دینی ہی تھی تو کوئی فرشتے بھیجتا یا ہم سے براہ راست کلام کرتا، یہ تو ہماری طرح انسان ہے، ہماری طرح بشر ہیں، تو یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہاں رک کر میں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں اور امت محمدیہ کے افراد کو یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ نبیوں کو اپنے جیسا کہنا یہ مومن کا وتیرہ نہیں ہے، یہ ماننے والوں کا وتیرہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا وتیرہ اور طریق رہا ہے کہ جنہوں نے نافرمانی کی ہے، جنہوں نے اللہ رب العزت کے نبیوں کو جھٹلایا ہے، اور وہ جھٹلاتے اس بنیاد پر تھے کہ اللہ رب العزت نے انہیں کیوں نبی بنایا کہ جبکہ یہ ہمارے جیسے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ دعوت اور فکر اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ وہ بشر ضرور ہیں مگر ہماری طرح بشر نہیں ہیں، ان کا مقام اور رتبہ اللہ رب العزت نے ہم سے بہت زیادہ بلند اور عرفہ رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں انبیاء اور رسول کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اگلی آیات میں ایک دفعہ پھر جناب موسیٰ و ہارون کی بعثت اور قوم موسیٰ کی سرکشی کا تذکرہ ایک دفعہ پھر دلچسپ پیرائے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اگر یہاں پر ہم ضمناً اور ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے ان تمام قوموں کی جب ہم بات کریں، حضرت نوح علیہ السلام، جناب ہود علیہ السلام کی قوم عاد ہو یا حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی قوم ہو یا دیگر انبیاء کی، تمام کی ایک ہی دعوت ہے، تمام کا ایک ہی پروگرام ہے، تمام کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہے اللہ رب العزت کے سیدھے راہ پر آ جائیں، ہدایت پا جائیں، وحدانیت کو اختیار کر لیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سارے نبی اور رسول ایک ہی زمانے کے لوگ ہیں اور ان کے تمام کے احوال بھی ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں، ایک ہی ملک میں مبعوث ہونے والے نظر آتے ہیں، لیکن ان انبیاء کے جانے کے بعد ان کی امتیں مختلف فرقوں میں، مختلف نظریات میں، مختلف توہمات میں، مختلف عقائد کو اختیار کر کے تقسیم ہو گئیں۔ ہر گروہ اپنی کھال میں مست اور خیالات پر خوش ہو گیا اور اپنے درمیان تفریق کو پیدا کر لیا۔ اگر ان تمام قوموں کے یہ احوال ہمیں منتشر نظر آتے ہیں تو ہمیں ذرا یہ غور اور فکر کرنا چاہیے کہ وہ نبی اور رسول کہ جو کائنات کے اختتام تک کے لیے نبی اور رسول بن کر آیا، جو قیامت تک کے لیے امام الانبیاء بن کر آیا، جس کے سر انور پر اللہ رب العزت نے خاتم النبیین کا تاج سجا دیا، پھر اس کی امت میں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرما دیا، ہمیں غور کرنا چاہیے کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی آج ذات پات میں بٹ گئے، آج ہم نسلی تعصبات میں بٹ گئے، ہم نے مختلف نظریات، توہمات اور عقائد کو اختیار کر لیا اور منتشر ہو گئے؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہم نے امت وحدت کے خوبصورت پیغام کو بھلا دیا ہے۔ اگر ہم پارا پارا ہو گئے اور ہم نے اپنے اتحاد کو توڑ توڑ کر رکھ دیا تو پھر یہ جان لینا چاہیے کہ ہم نے بھی کل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور اگر اس دن ہمارے پاس ان تمام مختلف قسم کی تفریقات کے بارے میں کوئی جواب نہ ہوا تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت شدید ہے، اور ان اللہ شدید العقاب، رب ذوالجلال جب تعاقب فرماتا ہے تو اس کا تعاقب بہت ہی سخت اور بہت ہی شدید ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
پھر آگے ایک اور بڑی ہی خوبصورت ایک تفصیل ہے جس پر میں چاہتا ہوں کہ ایک دعوت فکر بھی آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کروں۔ آگے اللہ رب العزت نے ایک حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کفار مکہ کے سامنے تھی۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صبح و مساء دیکھتے تھے اور ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی گواہی بھی دیتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امین کے لقب سے پکارتے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس لیے قرآن کو نہیں مانتے تھے کہ قرآن کی تعلیم اور ان کے آباء و اجداد کے طریقے میں مطابقت نہیں تھی۔ فرمایا کہ تم نے کیا حق کو قبول کرنے کا یہ پیمانہ بنا لیا؟ فرمایا کہ حق پر مبنی دعوت پر تمہیں غور کرنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ تمہارے آبا کیا کر گئے۔ یقیناً وہ بہت کچھ غلط کر گئے، جو وہ غلط ہے تو اسے غلط تسلیم کرو۔ قرآن جو تمہیں سچ کہہ رہا ہے، اور وہ قرآن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہے کہ جس زبان کو تم کہتے ہو کہ اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، تو پھر اس قرآن کو بھی تو سچ مان لو۔ پھر ساتھ قرآن مجید فرقان حمید یہ دعوت بھی دیتا ہے کہ تم مصطفیٰ کو صادق اور امین بھی کہتے ہو، اور ساتھ معاذ اللہ ان پر جنونی ہونے کی تہمت بھی لگاتے ہو۔ فرمایا کہ یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن تمہیں ایسی باتوں کی دعوت دیتا ہے کہ جو تمہارے مزاج پر گرا ہیں، تمہاری ذات پر وہ بھاری ہیں، اور ان پر عمل کرنا تمہارے نفس پر بھاری ہے، اس لیے تم ان باتوں کو ماننے کا انکار کرتے ہو، جبکہ وہ حقیقت سے خوب واقف ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صاحب عقل و دانی شخص نہ صرف مکہ میں بلکہ پوری کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ ان کی ایک خواہش ضرور تھی کفار مکہ کی، ان کی خواہش یہ ضرور تھی کہ اگر محمد مصطفیٰ ہمارے مزاج کے مطابق ہمیں تعلیم کرتے رہیں تو ہم ان کی بات مانتے رہیں گے، لیکن جو ہمارے مزاج سے موافقت بات نہ رکھے، ہمارے رہن سہن، ہمارے اٹھنا بیٹھنے، ہمارے رسم و رواج سے ٹکرانے والی کوئی بات آئے گی تو ہم اسے نہیں مانیں گے۔ اور اگر آج ہم بطور مسلمان اپنا محاسبہ کریں تو ہماری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم تعلیمات اسلام کو اپنے مزاج اور اپنی ذات کے تابع کریں، لیکن جان لینا چاہیے کامیاب وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے مزاج کو قرآن کے اور صاحب قرآن کے تابع ہوتا ہے۔ نقصان وہی اٹھاتا ہے کہ جو قرآن کی تعلیمات کو اپنے مزاج کے تابع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے، اور فکری اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے مسلمان اس گراوٹ میں بہت زیادہ داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ اپنی من پسند تعلیمات کو تو اختیار کرنا پسند کرتے ہیں، مگر جہاں ان کا نفس انہیں روکتا ہے، جہاں ہوائے نفس جو ہے ان کے لیے باڑ کھڑی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں وہ ہمت ہار کر اسلامی تعلیمات سے اپنے آپ کو کنارہ کش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کامل اور اکمل طور پر اسلامی تعلیمات کے دائرے میں داخل ہونے کی توفیقات عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں ایک بڑی خوبصورت بات ذکر فرمائی ہے، اور جو بطور خاص اس کائنات کی جملہ جو تخلیقات ہے اس کی جانب اشارہ ہے۔ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا کیا ہے؟ تم جو دنیا میں آئے ہو کیا تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے؟ تم ایسے ہی آ گئے دنیا میں اور ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ فرمایا کہ نہیں، تمہارا دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، ایک کاز ہے، ایک ایمبیشن ہے، تمہارا ایک گول ہے، تمہاری ایک منزل ہے۔ تم اس تمام کو ایک پیغام کی صورت میں اس دنیا میں آئے ہو اور اپنی ایک مقصدیت کے ساتھ آئے ہو۔ اللہ رب العزت نے تمہیں عبث اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہے، اور ساتھ فرمایا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ تمہیں عبث پیدا نہیں کیا ہے کہ تم بس آؤ گے اور چلے جاؤ گے، بلکہ تمہیں یہاں سے کچھ لے کر جانا ہے، اور جب تم پلٹ کر جاؤ گے، تم رجوع کر کے جاؤ گے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کہ مصداق بنو گے، تو پھر تم خالی ہاتھ نہیں ہونے چاہیے، بلکہ تمہارے ہاتھ نیکیوں کے ذریعے سے بھرے ہونے چاہیے، عبادت اور بندگی کے تاج تمہارے سروں پر ہوں، اور عبادت اور ریاضت کا نور تمہارے چہروں سے چھلک رہا ہو، تب ہی تم اپنے مقصد میں کامیابی کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگوں میں شمار کیے جاؤ گے۔ پھر اگلی سورت سورہ نور ہے، اور یہ سورہ مدنی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کو خانگی مسائل اور معاشرتی احکامات کے اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت عطا فرمائی ہے۔ یہ
24वें नंबर पर तरतीब के एतबार से सूरा है और नुज़ूल के एतबार से इसका नंबर 102 है, यानी 102वें नंबर पर ये सूरह मुबारका नाजिल हुई। इस सूरह मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतौर ख़ास खानगी मसाइल को तज़किरा किया है और मर्द और औरत के दरमियान के मामलात को, तहारत और पाकीज़गी के उसूल और ज़ाब्ते ज़िक्र किए हैं, पर्दे के अहकामात नाजिल हुए हैं, घर में दाखिल होने के आदाब को ज़िक्र किया गया और किन रिश्तों के साथ बेपर्दगी के साथ मुलाकात जायज़ है, किन रिश्तों से पर्दा करना है, वो तमाम अहकामात बितफ़सील इस सूरह मुबारका में ज़िक्र किए गए हैं। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारका जो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान फरमाई कि उम्मत की हर औरत को सूरह नूर के अहकामात ज़रूर सीखने चाहिए कि इसके लिए इसमें उन औरतों के लिए बहुत बड़े बड़े दर्स और बहुत बड़ी बड़ी नसीहतें हैं। इस सूरह मुबारका को सूरह नूर कहने के हवाले से मुफस्सिरीन ने ज़िक्र किया कि अव्वल तो इस सूरह मुबारका में लफ्ज़ नूर इस्तेमाल हुआ है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, इस एतबार से इसे सूरह नूर बयान किया गया। या फिर फरमाया कि ऐसे अहकाम व कवाइद बयान किए गए हैं जो इज्तिमाई ज़िंदगी की राह को मुनव्वर और रोशन कर देते हैं, नूरुन अला नूर कर देते हैं, इस एतबार से इसे सूरह नूर कहा गया। इब्तदाई आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िना की जो बुराई है उसको ज़िक्र फरमाया है और ज़िना की सज़ा को यहाँ कैटेगोरिकल बड़ी वजाहत के साथ ज़िक्र किया गया। फरमाया कि जो ज़िनाकार मर्द और औरतें हैं उन्हें बेरहम कानून के शिकंजे में लिया जाए। वजह इसलिए कि ताकि पता चले कि ये ज़िना कितना बड़ा कबीह और कितना बुरा अमल है कि उसकी सज़ा सख्त है, और फिर उसे बेरहम कानून के शिकंजे में लेकर लोगों के लिए इबरत का सामान हो कि लोग भी फिर इस गुनाह से अपने आप को दूर रखें और इस बदकिरदारी के अमल से अपने आप को किनारा कश रखें। तो इस वजह से कहा गया कि जब मुजरिम को कटहरे में खड़ा करके उस मुजरिम को सही मानों में सज़ा दी जाती है और उसे इबरत का निशान बनाया जाता है, तो जब मुजरिम इबरत का निशान बने तो वो मुआशरा सलामती का मुआशरा बन जाता है कि लोग फिर उससे इबरत हासिल करके उस गुनाह से और उस जुर्म से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो ज़िना है उस पर जो हुदूद कायम की गई उसका यहाँ बयान किया गया कि अगर कोई शादीशुदा मर्द और औरत ज़िना करते हैं तो उनके लिए रजम का हुक्म दिया गया कि उन्हें इतने शिद्दत के साथ और इतनी कसरत के साथ पत्थर मारे जाएंगे कि वो पत्थर खाते खाते उनकी रूह परवाज़ कर जाए। तो फरमाया कि ये सज़ा जब दी जाएगी और लोगों के सामने दी जाएगी तो फिर किसी को हिम्मत नहीं होगी कि कोई शादीशुदा मर्द और औरत इस गुनाह के दलदल में अपने आप को धंसाने की कोशिश करे। और फिर गैर शादीशुदा मर्द और औरत के बारे में फरमाया कि अगर कोई अनमैरिड मर्द और औरत हैं और वो इस गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं और ज़िना का इर्तिकाब कर बैठते हैं तो उनके लिए फरमाया कि उन्हें 100 कोड़ों की सज़ा दी जाएगी। अब यहाँ ये बात तो तय हो गई, ये सज़ा मुकर्रर कर दी गई, मर्द और औरत अगर ज़िना करेंगे उन्हें रजम किया जाएगा। गैर शादीशुदा मर्द और औरत जो है वो जब ज़िना करेंगे तो उन्हें 100 कोड़ों की सज़ा दी जाएगी। लेकिन इस जुर्म के इस बात के लिए ये शर्त लगाई गई कि मुल्ज़िमीन जो मुल्ज़िम होंगे उनके इस जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया उसे साबित करने के लिए 4 गवाहों की ज़रूरत पेश आएगी और 4 गवाहों की शर्त रखी गई कि अगर 4 गवाह मौजूद होंगे तब ही जाकर ये जुर्म साबित होगा। और फिर उसके बाद फरमाया कि अगर कोई शख्स ज़िना की तोहमत लगाए और फिर उस तोहमत को सच साबित ना कर सके तो फरमाया कि फिर उसे 80 कोड़ों की सज़ा दी जाएगी कि उसने किसी की पाक दामनी पर हर्फ उठाया है, किसी की पाकीज़गी पर सवालिया निशान उठाया है। तो यहाँ फरमाया कि फिर ये भी जान लेना चाहिए कि ज़िना जहाँ बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है, तो उस गुनाह का इल्ज़ाम किसी पर लगाना ये भी बहुत बड़ा गुनाह है कि फिर अगर कोई तोहमत लगाता है और फिर वो उसे साबित नहीं कर पाता तो फिर उसके लिए 80 कोड़ों की सज़ा मुकर्रर की गई। और फिर यहाँ ये भी बयान किया कि अगर कोई शख्स तोहमत लगाता है फिर उसे साबित नहीं कर पाता, वो मरदूद उस शहादा करार दे दिया जाता है। यानी फिर उस फ़र्द को जो लगाई गई तोहमत को साबित नहीं कर पाया फिर उसकी शहादत किसी और मामले में कबूल नहीं की जाती, उसे मरदूद उस शहादा
کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور ضابطہ بیان فرمایا، میاں بیوی ہیں، ان کا باہمی تعلق جائز اور حلال ہے، لیکن ان کے درمیان اعتماد کا فقدان پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے، اعتبار نہیں کر پاتے، اور مرد جو ہے وہ اپنی بیوی پر بدکرداری کا الزام لگا دیتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ پھر مرد کو یہ حکم دیا جائے گا کہ وہ جو الزام لگا رہا ہے اس کے لیے وہ 4 گواہ پیش کرے۔ اگر وہ نہ پیش کر سکے اور اس کی بیوی اس تہمت کا انکار بھی کرے کہ یہ جو مجھ پر تہمت لگا رہا ہے، میں نے یہ کوئی ایسا عمل نہیں کیا، میں نے کوئی بدکرداری والا عمل نہیں کیا، تو فریقین ایک دوسرے پر لعان کریں گے۔ یہاں ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے لعان۔ لعان یہ ہے کہ شوہر 4 مرتبہ اللہ رب العزت کی قسم کھا کر یہ کہے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، اور پھر 5ویں دفعہ یہ کہے گا کہ اگر یہ سچ نہ ہو تو میں جھوٹوں میں سے ہوں اور مجھ پر اللہ رب العزت کی لعنت ہو۔ یعنی وہ خود اپنے لیے اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دے گا، اور پھر عورت سے یہ کہا جائے گا کہ تم 4 مرتبہ یہ کہو کہ یہ میرا شوہر جو مجھ پر الزام لگا رہا ہے، میں اس سے بری ہوں، میں اس سے بری ہوں، میں اس سے بری ہوں، اور میں جو ہے میرا شوہر مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، میں اس کی تردید کرتی ہوں، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر میرا شوہر سچ کہہ رہا ہے اور میں جھوٹی گواہی دے رہی ہوں، جھوٹا حلف اٹھا رہی ہوں، تو فرمایا کہ پھر مجھ پر اللہ رب العزت کا غضب اور اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہو۔ تو اسے لعان کہا گیا۔ جب اس طرح کے کوئی معاملات درپیش ہوتے ہیں تو پھر قرآن مجید فرقان حمید نے تمام احکامات کو سورہ نور کے اس ابتدائی احوال میں ذکر فرمایا ہے۔ پھر اگلے رکوع سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگی آپ کے پاکیزہ کردار پر اور آپ کے پاکیزہ اور خوبصورت اور حسین مزاج پر اور آپ کی عزت و حرمت پر جو الزام اور تہمت منافقین کی جانب سے لگایا گیا، قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا رد فرمایا اور ان منافقین کی بہت زیادہ مذمت بیان فرمائی، اور ان آیات کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے سیدہ عائشہ کی عظمت اور رفعت کو مزید بلند فرمایا۔ اور پھر یہ جان لینا چاہیے کہ یہ پہلی ہستی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ غیر نبی میں پہلی ہستی ہیں، اور تاریخ انسانی میں یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ کسی شخصیت کی پاک دامنی کا اعلان بذریعہ وحی کیا گیا ہے، اور بذریعہ وحی پاک دامنی کا اعلان جس ذات کے لیے کیا گیا ہے وہ عظیم اور صدیق باپ ابو بکر کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ ان کی پاک دامنی کی گواہی روئے زمین پر کوئی نہیں دے رہا، بلکہ میرا رب خود ان کی پاک دامنی کی گواہی دے رہا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ خود قرآن مجید فرقان حمید نے آگے ذکر فرمایا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں، طیب مردوں کے لیے طیب عورتیں۔ میں یہاں یہ سوال کرتا ہوں، ذرا بتائیے کہ کیا کائنات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی طیب اور طاہر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی طیب اور طاہر نہیں، تو حضور کے عقد اور حضور کے نکاح میں آنے والی ازواج مطہرات سے بڑھ کر پاکیزہ کردار والی ہستیاں بھی روئے زمین پر کوئی اور نہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے خود ہی اعلان فرما دیا کہ جو جتنا طیب ہے اللہ رب العزت اتنی ہی طیب اور پاکیزہ عورت اس کے لیے لکھتا ہے۔ تو ازواج مطہرات کا مقام اور مرتبہ، اور بالخصوص سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کا یہ خوبصورت مظاہرہ، یہ یقیناً ہمیں اس بات پر ابھار رہا ہے کہ امہات المؤمنین، مومنوں کی ماؤں کی عظمت، رفعت اور شان کتنی بلند اور اعلیٰ ہے۔ ہمیں ضرور اسے سوچنا چاہیے، اور ان مقدس ماؤں کے فیضان اور ان کی عفت اور ان کی عصمت اور ان کی طہارت کے فیضان کو رب سے مانگتے ہوئے اپنی بچیوں، اپنی ماؤں اور اپنی بیٹیوں کو اس کا ضرور درس دینا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد
وہ خانگی مسائل کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب تم ایک دوسرے کے گھروں میں داخل ہو تو پھر داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کیا کرو، بلا اجازت داخل نہ ہوا کرو۔ گھر پر جاؤ تو دستک دو، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دستک دو، جواب نہ آئے دوبارہ دو، پھر جواب نہ آئے تیسری دفعہ دستک دو، گھر سے اگر جواب نہ آئے تو واپس پلٹ جاؤ۔ اور پھر ایک اور ادب یہ سکھایا کہ جب تم دستک دو اور اندر سے پوچھا جائے کہ کون ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے جواب میں میں مت کہو، یعنی انا مت کہو، فرمایا کہ اپنا نام پکارو۔ آج کل ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ جب کسی کے گھر ہم جاتے ہیں تو اندر سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا، اپنا نام لیا جائے کہ میں فلاں ہوں، دروازہ کھولیے، تاکہ اندر اگر با پردہ خواتین ہیں تو انہیں علم ہو جائے کہ باہر کون ہے، وہ آپ کو صحیح طور پر پہچان لیں۔ اگر آپ ان کے محرم میں داخل ہیں تو وہ آپ کے لیے دروازہ کھول دیں، ورنہ وہ آپ کو منع کر دیں کہ وہ گھر میں اگر کوئی مرد ہے تو اسے باہر بھیجا جائے، اگر کوئی مرد نہیں تو پھر آپ سے معذرت کر لیں کہ جب کوئی مرد ہو تو آپ اس وقت گھر میں آئیں۔ تو یہ آداب ہمیں ملوز خاطر رکھنے چاہیے۔ اچھا، پھر ایک اور عادت بھی ہمارے ہاں ہے، رواج، ضمناً میں اس کی بات بھی کر دوں، دروازوں سے گھروں کے اندر جو جھانکنے کا رواج اور عمل ہے، اس سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سختی سے منع فرمایا کہ عام طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر بہت قریب ہوتے ہیں تو دروازے اگر کھلے ہوں اور دروازے اگر بند بھی ہوں تو درمیان سے سوراخ سے ہم اندر جھانکنے کی، گھروں کے احوال جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو سخت ناپسند فرمایا ہے، بلکہ ایک روایت میں تو یوں بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک شخص اندر جھانک رہا ہے، حضور اس وقت اپنی زلف مبارک کو کنگھی کے ذریعے سے آراستہ فرما رہے تھے، تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ناراضی کا اظہار فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ یہ اس کنگھی کے دندانوں سے ہی میں تمہاری آنکھوں کو زخمی کر دوں۔ تو ہمیں اس عمل سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ گھر میں داخل ہوں تو بلا اجازت داخل نہ ہوں، پہلے اجازت لیجئے، اگر اہل خانہ اجازت دیں تو پھر اس کے بعد گھر میں داخل ہوا جائے۔ پھر اس کے بعد مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بطور خاص دو باتوں میں مشترک حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ دو حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں۔ مرد بھی اپنی نگاہوں میں حیا رکھے اور عورت بھی اپنی نگاہوں میں حیا رکھے۔ مرد بھی اپنی پاکیزگی اور اپنی عزت کا پاس اور لحاظ رکھے، شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اسی طرح سے عورت بھی اپنی شرمگاہ، اپنی عزت اور اپنی پاکی کا خیال رکھے۔ لیکن ایک تیسرا حکم ہے جو بطور خاص عورت کے ساتھ مختص کیا گیا، مرد کے لیے وہ حکم نہیں ہے۔ عورت کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنی جو زیبائش ہے، اپنا جو نسوانی جو حسن ہے، وہ حسن لوگوں پر نمایاں نہ کرو۔ اس میں اللہ رب العزت نے عورتوں کو مزید مقید فرمایا کہ اپنے نسوانی حسن کو، اپنی زیبائش کو، اپنی آرائش کو اور اپنی خوبصورتی کو لوگوں کے سامنے نگاہ میں نہ کرو، یہاں تک کہ فرمایا کہ زمین پر زور سے پاؤں بھی مت مارو کہ کہیں تم نے جو پاؤں میں زیور پہن رکھا ہے اس کی آواز کسی غیر محرم کے کانوں تک پہنچ جائے۔ اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ ایک مسلمان عورت سے مسلمان عورت کا رب کیا تقاضا کرتا ہے۔ آج نہ جانے دنیا بھر کے مفکرین ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو کون سی آزاد خیالی کی دعوت اور پیغام دے رہے ہیں، کون سی آزادی کی باتیں سکھا رہے ہیں۔ ہمیں یہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ ان خود ساختہ مفکرین اور فلسفیوں کی باتوں میں ہم نے نہیں آنا، بلکہ ہم نے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور عظیم رب کے احکامات کو مان کر ہم نے کل اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو کر سرخرو ہونا ہے۔ تو میں اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو یہ ضرور عرض کروں گا کہ جو اس پیغام کو اور قرآن مجید فرقان حمید کے اس مبارک درس کو سن رہی ہیں، وہ یہ ضرور ان آیات کی تفاسیر کو پڑھیں اور اس میں اللہ رب العزت نے جو احکامات بیان فرمائے ہیں ان احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کا سامان فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان رشتوں کو ذکر فرمایا ہے کہ جن کے سامنے بغیر پردے کے ایک عورت، بالغہ عورت جا سکتی ہے۔ وہ 11 رشتے یہاں قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر فرمائے ہیں، 11 افراد ہیں۔ نمبر 1 شوہر۔
شوہر کے سامنے بے پردہ یعنی چہرہ کھلا ہو، اور اگر بال کے کھلے ہونے کے ساتھ اگر وہ شوہر کے سامنے جاتی ہے تو اجازت ہے۔ بے پردہ اپنے والد کے سامنے جا سکتی ہے۔ نمبر 3 سسر، نمبر 4 اس کے حقیقی بیٹے، نمبر 5 شوہر کے بیٹے، نمبر 6 اس کے بھائی، نمبر 7 اس کے بھتیجے، نمبر 8 اس کے بھانجے، نمبر 9 دیگر عورتیں، نمبر 10 اس کی کوئی اگر لونڈیاں ہیں تو وہ، اور نمبر 11 اس عمر کے بچے کہ جو خواتین کے پردوں کی باتوں سے ناواقف ہوں۔ تو یہ افراد ہیں کہ جن کے سامنے عورت پردے کے بغیر جا سکتی ہے۔ اور ان رشتوں کے علاوہ جو رشتے ہیں، فرمایا کہ ان کے سامنے پھر اسے با پردہ حالت میں جانا لازمی اور ضروری ہے۔ یہاں میں یہ بات بھی عرض کروں کہ جو ستر ہے، ستر کا چھپانا، اس کا جو حقیقی جو یوں سمجھیے کہ جو پروننسیشن ہے، اس کا جو تلفظ ہے وہ ستر ہے۔ ہم عام طور پہ اسے ستر پڑھتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ستر ہے۔ ستر کہتے ہیں چھپانے کی چیز، چھپانے کی جگہ۔ تو مرد کے جسم کا ستر اور عورت کے جسم کا ستر، اس حوالے سے بھی ہمیں آگہی ہونی چاہیے۔ مرد کے ستر کے بارے میں فرمایا کہ اس کی ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، سامنے اور اس کے جسم کی پچھلی اور عقب کی جگہ، یہ تمام حصہ ستر ہے، اور کسی بھی فرد کے سامنے اسے بغیر عذر شرعی کے کھولنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو آج کل ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ شارٹس پہن کر، کہ جس میں ان کا گھٹنا اور ان کی جو رانیں ہیں وہ نمایاں ہوتی ہیں، اور وہ بازاروں میں اور وہ پارکس میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ عمل حرام ہے، ہمیں اس کا لحاظ اور پاس رکھنا چاہیے۔ اور عورت کے بارے میں فرمایا کہ اس کا ستر کیا ہے، فرمایا کہ اس کا چہرہ اور اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں کی ہتھیلیاں، اس کے علاوہ اس کا پورا جسم ستر ہے، کہ اس حصے کو، جسم کے پورے حصے کو چھپا کر رکھنا اس کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور یہ اس کا پردہ ہے کہ اس پردے کے ساتھ ہی وہ با پردہ ہو کر کسی غیر محرم کے سامنے جا سکتی ہے۔ اور عورتوں کے بارے میں تو فرمایا کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، بغیر کسی شرعی عذر اور حاجت ضروریہ کے اس کی آواز بھی کسی نامحرم کے کانوں تک نہ جائے۔ اس قدر سخت قسم کے احکامات ہمارا دین متین عورتوں کے بارے میں فرماتا ہے۔ تو ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو ان تعلیمات سے ضرور آگہی ہونی چاہیے، اور بطور خاص جو مرد حضرات ہیں گھروں کے، جن کو حاکم بنایا گیا، انہیں چاہیے کہ جہاں دنیا بھر کی تعلیمات آپ اپنی ماؤں بہنوں کو دیتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو سکھاتے ہیں، وہاں یہ احکامات جن کا جاننا ان پر لازم اور ضروری ہے، وہ بھی ان تک ضرور پہنچائیں، تاکہ وہ صحیح معنوں میں اسوہ عائشہ اور اسوہ فاطمہ کا پیکر بن کے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امتیہ بننا کی سعادت سے مشرف ہو سکیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کے لیے نکاح کی ترغیب کو ذکر فرمایا ہے۔ نکاح کرو تاکہ اس کے ذریعے سے تمہاری پاک دامنی محفوظ رہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ہمیشہ شیطانی وساوس جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ جیسے ہی بچے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر ان کی پاک دامنی کی حفاظت کے لیے انہیں نکاح کے بندھن میں باندھ دیا جائے، تاکہ وہ اپنی خواہشات نفسانی کو حلال طریقے سے مکمل کر سکیں، اور ان کی جو شہوات کی ہیجان ہے وہ کہیں انہیں گناہوں کی دلدل میں نہ ڈالیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ عفت و عصمت کی حفاظت نکاح کی ترغیب کے ذریعے سے ممکن ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر گھروں میں داخل ہونے کے اعتبار سے مزید احکامات ذکر فرمایا کہ کچھ اوقات ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جن اوقات میں گھر کے اندر کے افراد کو بھی کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینی چاہیے، چونکہ عام طور پہ زوجین اس وقت میں شب خوابی کے لباس میں ہوتے ہیں،
تو اس وقت میں گھر کے افراد کے لیے بھی حکم فرمایا کہ وہ نوک کریں دروازہ اور پھر اس کے بعد اندر داخل ہوں، اجازت لے کر داخل ہوں، تو وہ بغیر اجازت کے کمرے میں جانے کی ممانعت کی گئی، اور یہ احکامات بھی اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ گھر کی استعمال کی اشیاء اور کھانے پینے کی چیزیں دوسرے کی اجازت کے بغیر استعمال کرنے کے لیے جو ضابطے اور قاعدے ہیں انہیں بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر گھر کے افراد ہیں لیکن ان کی ملکیت مختلف ہے، یعنی مثال کے طور پر کوئی کھانے کی چیز ہے وہ کسی اور کی ملکیت ہے، اور اگر ایسا معاملہ ہے کہ اگر وہ لے لی جائے گی اور یہ یقین ہے کہ اس شے کا مالک برا نہیں منائے گا تو اسے بلا اجازت استعمال کی اجازت دی ہے، مگر اگر یہ یقین ہو کہ یہ مالک برا مانے گا تو اس کی اجازت کے بغیر گھر کا فرد بھی اس شے کو استعمال نہیں کر سکتا۔ تو یہ خانگی امور اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں یعنی سورہ نور کے آخر میں اللہ رب العزت نے عام مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ جیسے تم اپنے مسلمان بھائیوں کو پکارتے ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ مخاطبہ کرتے ہو اور تخاطب کرتے ہو، فرمایا کہ جان لو آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس انداز میں مت پکارو، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسے اب آپس میں گفتگو کرتے ہو ویسے مصطفیٰ کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی ہے۔ ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند اور اعلیٰ ہے، اس لیے یہ ایک ادب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ کا یہاں بیان کیا، اور ساتھ فرمایا کہ جو لوگ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اس سے ڈریں کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے، یعنی حضور کے حکم کی عدولی اللہ رب العزت کے عذاب کو لے کر آتی ہے۔ حضور کے حکم کی عدولی گویا اللہ رب العزت کے حکم کی عدولی ہے، کیونکہ فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ رسول کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت پوشیدہ ہے، تو رسول کی نافرمانی میں اللہ رب العزت کی نافرمانی پوشیدہ ہے۔ تو اس لیے یہاں فرمایا کہ جیسے رب کی نافرمانی سے اللہ کا عذاب آتا ہے، اسی طرح سے مصطفیٰ کی نافرمانی سے رب ذوالجلال کا عذاب آتا ہے۔ یہاں فرمایا کہ غیب کا علم جاننے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور وہ تمہارے ہر عمل سے آگاہ ہے۔ تمہیں درس عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اہل خرد کے لیے اللہ رب العزت نے بہت بڑی بڑی نشانیاں رکھی ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ درس عبرت کو حاصل کریں۔ پھر اس سپارے یعنی 18ویں پارے کے اختتام پر سورہ فرقان کی ابتدا ہے۔ فرقان کا جو معنی ہے اس کے اعتبار سے ذکر کیا کہ یہ لفظ فرقان اور اسم فرقان قرآن مجید کا مبارک اسم ہے، قرآن کو فرقان بھی ذکر کیا گیا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بطور خاص قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت کی اور اس کی صداقت اور اس کی سچائی کا ذکر فرمایا ہے، اور کھول کر بیان فرمایا ہے، اور سچ اور جھوٹ میں فرق کیا ہے، جس اعتبار سے اسے فرقان کہا گیا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان تمام احوال کو ذکر کیا ہے۔ تو آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور قرآن پر جو بے جا اعتراضات کیے گئے ان اعتراضات کا تذکرہ، اور پھر ان اعتراضات پر جو مطالبات کفار مکہ کی جانب سے کیے جاتے تھے ان کا تذکرہ بیان فرما کر اللہ رب العزت نے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ڈھارس بندھائی کہ آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، ان کے اعتراضات سے پریشان نہ ہوں، ان کے مطالبات پر جو ہے کان نہ دھریں۔ یہ ہٹ دھرم لوگ ہیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں، انہوں نے نہیں ماننا۔ جو داخل اسلام ہو گئے ہیں ان پر آپ محنت فرمائیے اور انہیں مزید صراط مستقیم کے مبارک راستے دکھائیے، اور ان کی یہ ہٹ دھرمی ان کے کفر میں مزید اضافے کا ذریعہ اور سبب ہوگی۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، کیونکہ ہدایت اسے ہی نصیب ہوگی کہ جن کے نصیب اور مقدر میں اللہ رب العزت نے ہدایت کو لکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا لطف و کرم فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اگلی نشست میں 19ویں پارے کے مضامین کے خوبصورت اسلوب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نور قرآن کا فیضان عطا فرمائے، اور تدبر قرآن ہم سب کا مقدر اور
مقسوم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔